اجالا کے چہرے پر ڈر واضح دکھ رہا تھا۔ وہ سہمی بھی ہرنی کی طرح خود کو لوگوں کی نظروں سے بچا رہی تھی۔ اس کے سفید ٹراؤزر سے ایک گہری سرخ لائن تیزی سے بہتی اس کی پنڈلی تک کا سفر کر رہی تھی۔ وہ بری طرح گھبرائی سی تائی جان کی نظروں سے بچنے کی کوشش کرتی اوپری منزل کی طرف جاتی سیڑھیوں کے نیچے جا چھپی تھی۔ اس کا شوہر اگر اسے یوں دیکھ لیتا تو پھر وہ کیا کرتی؟ حویلی میں کوئی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ شہزیب پر نفرت کے تیر نہیں برساتا تھا، لیکن اس کی خاموشی سے ہی اس معصوم کی جان ہوا ہونے لگتی تھی۔ اس کی کمر اور پیٹ کے نچلے حصے میں درد کی ہلکی ہلکی لہر اٹھ رہی تھی۔ اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اتنا سارا خون! 13 سال کی وہ معصوم سی لڑکی اپنے اندر ہوئی ان جسمانی تبدیلیوں سے بے خبر بری طرح گھبرا سی گئی تھی۔ اسے لگا وہ بیمار ہے، اسے کوئی مہلک بیماری لگ گئی ہے جو اسے دیمک کی طرح چاٹ جائے گی۔ خون نہیں رکا تو وہ رونے لگی تھی۔ سردی کی شدت سے درد بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے آنسو وہیں پر تیزی آ گئی تھی۔ اسے کئی گھنٹے گزر گئے تھے اسی جگہ بیٹھے روتے سسکتے، لیکن حویلی والوں کو اس کی پرواہ کب تھی جو اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ حویلی کی قدیم دیواروں پر رات کی تاریکی اپنا پورا تسلط جما چکی تھی۔ مارچ کی خنک رات میں ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی اور سرد ہوائیں کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا کر ایک مدھم سی سیٹی بجا رہی تھی۔ راہداریوں میں سناٹا تھا، ایسا سناٹا جو صرف پرانی حویلیوں کا نصیب ہوتا ہے، جہاں ہر آہٹ خود سے بڑھ کر سنائی دیتی ہے۔ شہزیب مرزا نے مرکزی دروازہ آہستگی سے کھولا۔ وہ تھکا ہوا تھا۔ بزنس ٹرپ کی طوالت اور فلائٹ کی تاخیر نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اس کی کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ کسی سے ملے بغیر سیدھا اپنے کمرے تک پہنچ جائے اور سو جائے، کیونکہ صبح اسے تائی جان کے سوالات اور گھر کی روایتی چہل پہل کا سامنا کرنا تھا۔ وہ ابھی لاؤنج کے وسط تک ہی پہنچا تھا کہ اس کے قدم یکلخت رک گئے۔ اس گہری خاموشی میں ایک مدھم مگر دل کو چیر دینے والی آواز ابھری، سسکیوں کی آواز۔ شہزیب کے پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے چونک کر اعتراف میں دیکھا۔ بارش کی ٹپ ٹپ اور ہوا کی سرسراہٹ کے بیچ وہ سسکیاں واضح ہو رہی تھی، جیسے کوئی دل ہی دل میں ٹوٹ کر رو رہا ہو۔ آواز سیڑھیوں کے قریب سے آ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار ایک قدم آگے بڑھایا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور نگاہیں اندھیرے میں اس وجود کو تلاش کرنے لگی جو اس سنسان حویلی میں اس وقت تنہا رو رہا تھا۔ شہزیب نے چونک کر ارد گرد دیکھا۔ لاؤنج میں مدھم نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ہر سایہ جیسے کسی راز کو چھپائے کھڑا تھا۔ وہ آواز پھر سنائی دی، دبے دبے انداز میں ٹوٹتی سسکیاں، جیسے کوئی خود کو رونے سے روکنے کی بے سود کوشش کر رہا ہو۔ وہ آہستہ قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ آواز نیچے اس تنگ سی جگہ سے آ رہی تھی جہاں پرانا سامان رکھا جاتا تھا۔ کون ہے وہاں؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، مگر اس کے اندر ایک انجانی گھبراہٹ سر اٹھا رہی تھی۔ خاموشی، پھر ایک گہری ہچکی۔ شہزیب جھک کر نیچے دیکھنے لگا۔ اندھیرے میں ایک وجود سمٹا بیٹھا تھا، گھٹنوں میں چہرہ چھپائے۔ اجالا؟ اس کی آواز میں اب نرمی درائی تھی۔ لڑکی نے آہستہ سے سر اٹھایا، آنسوؤں سے تر چہرہ، سوجی ہوئی آنکھیں اور خوف سے لرزتے ہونٹ۔ وہ واقعی اجالا تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اجالا نے لب کھولے مگر آواز ساتھ نہ دے سکی۔ شہزیب بھائی، میں مر جاؤں گی۔
آخر کار الفاظ ٹوٹتے ہوئے نکلے۔ شہزیب کے چہرے پر الجھن ابھری۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ تو بے اختیار رونے لگی۔ مجھے مجھے خون آ رہا ہے، میں نے سنا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا، میں مر جاؤں گی۔ شہزیب ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر حقیقت سمجھتے ہی اس کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ تھامے۔ اجالا، میری طرف دیکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوا، یہ بیماری نہیں ہے۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، جیسے یقین اور خوف کے درمیان پھنسی ہو۔ سچ؟ ہاں، یہ ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ بڑی ہوتی ہے۔ تم ٹھیک ہو، بالکل ٹھیک۔ اس کی آواز نرم مگر پر اعتماد تھی۔ اجالا کی سسکیاں آہستہ آہستہ کم ہونے لگیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اب نہیں لگے گا، میں ہوں نا، اس نے ہلکے سے کہا اور اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ چلو، یا نہیں بیٹھنا؟ وہ ہچکچائی۔ میرے کپڑے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کرو، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے سہارا دے کر اپنے کمرے تک لے آیا۔ اندر کی گرم فضا نے جیسے اس کے وجود میں جان ڈال دی۔ شہزیب نے کپڑے نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ بدل لو اور منہ دھو لو، بہتر لگے گا۔ اجالا خاموشی سے واش روم میں چلی گئی۔ شہزیب کمرے میں کھڑا سوچتا رہا۔ ایک معمولی سی بات بھی اگر وقت پر نہ سکھائی جائے تو خوف بن جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی تو اس کے چہرے پر سکون تھا، بس ہلکی سی تھکن واقعی تھی۔ شہزیب نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ سو جاؤ، اور آپ، میں یہیں ہوں تمہارے پاس، فکر نہ کرو۔ اس نے کمبل اس پر ڈال دیا۔ اجالا لیٹتے ہی گہری نیند میں ڈوب گئی۔ شہزیب صوفے پر آ کر لیٹ گیا مگر اس کی آنکھیں نیند سے قاصر تھی۔ باہر بارش برس رہی تھی اور اس کے اندر خاموش سوال جاگ رہے تھے۔ حویلی کے لوگوں کا رویہ اس کے سامنے سوالیہ نشان کی طرح کھڑا تھا۔ بہار بے حد معصوم اور بھولی بھالی سی لڑکی تھی جو باہر کی دنیا اور چالاکیوں سے یکسر انجان تھی، لیکن آج جو کچھ ہوا تھا وہ شہزیب کو بری طرح ڈسٹرب کر رہا تھا۔ وہ بڑی ہو رہی تھی تو گھر کی عورتوں نے اسے کچھ سمجھایا کیوں نہیں تھا؟ اسے اپنی فیملی کے نظام پر شدید غصہ آیا۔ اجالا کی ماں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور تائی جان نے کبھی اسے بیٹی سمجھ کر یہ بنیادی باتیں سمجھانے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ وہ بچی اپنی جسمانی تبدیلیوں سے انجان اسے موت کا پیغام سمجھ کر رات کے اس پہر اکیلی خوفزدہ تھی۔ اگر آج وہ نہیں آتا یا اس کی جگہ حویلی کا کوئی اور مرد ہوتا تو پھر وہ معصوم کیا کرتی؟ یہی سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو رہا تھا۔ شہزیب پر اندھا اعتماد کرتی تھی، تبھی شہزیب سے یہ بات بھی کر دی تھی۔ شہزیب کو رہ رہ کر وہ منظر یاد آ رہا تھا جب اس نے اجالا کے کپڑے خون سے خراب دیکھے تھے۔ وہ اتنی سرد ہوا میں شام سے بھوکی پیاسی بیٹھی تھی، اس کے نیلے پڑتے لب اور آنسوؤں سے تر چہرہ اس کی نیند اڑا گیا تھا۔ رات کے اس پل اگر وہ بہارے کو نہیں سمجھاتا اور اپنی ماں کے پاس اس معصوم کو بھیجتا تو وہ نہ جانے اس کی عزت کا تماشا بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی۔ وہ اجالا کے ساتھ کیے گئے تمام نارو سلوک اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کوئی بھی برا لگایا برداشت نہیں کرے گا۔ وہ اس کی نکاح میں تھی اور اسے اب احساس بھی ہو رہا تھا کہ اجالا کے ساتھ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صبح کی نرم سنہری کرنیں کھڑکی کے باریک پردوں سے چھن کر کمرے میں بکھر رہی تھی۔ شہزیب کی آنکھ ہلکے سے کھلی تو چند لمحے وہ یوں نہیں چھت کو تکتا رہا، پھر اچانک اس نے کروٹ لی تو نظر بیڈ کے دوسرے کونے پر پڑی جہاں اجالا گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے رات کے سارے خوف کسی نے اس کی پلکوں میں قید کر دیے ہوں۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور شہزیب کی شرٹ اس کے کومل وجود پر تھی۔ شہزیب نے بے اختیار گھڑی کی طرف دیکھا۔ 8 بج رہے تھے، یعنی حویلی میں ہر کوئی جاگ چکا ہوگا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ کوئی دیکھ لے اجالا کو جگا کر اس کے کمرے میں بھیج دے، مگر جیسے ہی وہ اسے آواز دینے کے لیے جھکا، دروازے پر اچانک دستک ہوئی۔ دستک اتنی غیر متوقع تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا۔
اور سنبھلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے صبا بیگم کھڑی تھی، ایک ہاتھ میں چائے کا کپ اور دوسرے میں تسبیح۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی، مگر شاہ زیب کو دیکھتے ہی ان کے تاثرات بدلنے لگے۔ وہ یقیناً رات شاہ زیب کو حویلی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ چکی تھی، لیکن اب انجان بنے کا ڈرامہ کر رہی تھی، ورنہ وہ اس کے لیے چائے کیوں لے کر آتی؟ شاہ زیب، تم رات کب آئے؟ بتایا بھی نہیں۔ ان کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ان کی نظر شاہ زیب کے کندھے کے اوپر سے اندر کمرے میں چلی گئی، اور اگلے ہی لمحے وقت جیسے تھم گیا۔ بیڈ پر اجالا سو رہی تھی، کمبل ایک طرف سرکا ہوا تھا اور وہ شاہ زیب کی شرٹ پہنے بے خبر نیند میں ڈوبی تھی۔ صبا بیگم کے ہاتھ سے کپ چھوٹا اور زمین پر گرا، اور چھناکے کی تیز آواز کے ساتھ اجالا چونک کر جاگ اٹھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی جب اس نے سامنے صبا بیگم کو کھڑا دیکھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور فوراً کمبل اپنے گرد سمیٹ لیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ صبا بیگم کی آواز لرز رہی تھی، مگر اس میں غصہ اس قدر بھرا ہوا تھا کہ ہر لفظ جیسے تیر بن کر نکل رہا تھا۔ ان کی نظر اجالا کے حلیے سے ہوتی ہوئی شاہ زیب کے بکھرے بالوں اور سرخ آنکھوں پر جا ٹہری، جیسے ہر چیز ان کے شک کو یقین میں بدل رہی ہو۔ شاہ زیب نے ایک گہرا سانس لیا، صورتحال کی سنگینی اس پر پوری طرح واضح ہو چکی تھی۔ تائی جان، میری بات سنیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، اس نے نرمی سے کہنا چاہا، مگر وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی پھٹ پڑی۔ میں غلط نہیں سمجھ رہی ہوں۔ ان کی آواز اب بلند ہو چکی تھی، اتنی کہ نیچے لاؤنج تک گونج سکتی تھی۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی شاہ زیب، یہ لڑکی تمہارے کمرے میں تمہارے کپڑے پہنے تمہارے بستر پر، استغفر اللہ۔ اجالا خوف کے مارے بیٹھ کے کونے میں سمٹ گئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ تائی جان، بات سنیں، اس کی طبیعت خراب تھی، یہ ڈری بھی تھی۔ شاہ زیب نے وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر صبا بیگم کا غصہ اب قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ طبیعت خراب تھی تو میرے پاس آتی، کسی ملازمہ کے پاس جاتی، ایک جوان جہاں لڑکی کے بند کمرے میں رات گزارنے آ گئی۔ انہوں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ہائے اللہ، ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی، اس کی عمر تو دیکھی ہوتی، اور تم لوگوں نے سہاگرات منا لی۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی، جس میں صرف اجالا کی دبی دبی سسکیوں اور شاہ زیب کی بے بس سانسوں کی آواز گونج رہی تھی، جیسے ایک لمحے میں سب کچھ بکھر گیا ہو۔ ان کے شور کرنے سے گھر کے دیگر ملازمین اور شاہ زیب کے والد جاوید مرزا بھی اپنے کمروں سے نکل آئے۔ تائی جان نے سب کو اکٹھا ہوتے دیکھ کر ڈرامائی انداز میں اجالا کی طرف انگلی اٹھائی۔ دیکھ لو اس بے حیا اور بد چالہ لڑکی کو، کل تک مجھے لگتا تھا کہ اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، یہ معصوم ہے، لیکن یہ اتنی چلک کر نکلے گی، مجھے کیا پتا تھا۔ رخصتی سے پہلے ہی سہاگرات منا لی۔ شاہ زیب کے کانوں میں یہ الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے، لیکن باہر وہ الفاظ کا مطلب تو شاید پوری طرح نہ سمجھ سکی ہو، لیکن ان کے لہجے کی غلاظت اور الزام کی سنگینی نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ وہ بے اختیار سہم کر رونے لگی تھی۔ شاہ زیب کا دماغ گھوم گیا تھا۔ بس کرے تائی جان، وہ دھاڑا، ایک لفظ مزید بہاری کے بارے میں کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھو تو صحیح، ایک تو حویلی میں رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا رہی ہو اور الٹا مجھ پر چلا رہی ہو، حد ہے شاہ زیب۔ صبا بیگم نے طنزیہ ہنسی۔ میں نے خود اسے تمہارے بستر سے اٹھتے دیکھا ہے، اب کون سا پردہ رہ گیا ہے؟ اس خاندان کی عزت کو تم دونوں نے خاک میں ملا دیا۔ شاہ زیب نے مڑ کر اجالا کو دیکھا، جو خوف اور شرمندگی سے لرز رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ سچائی کیا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ تائی جان کی زبان سے نکلا ہوا یہ زہر اب پورے خاندان میں پھیل جائے گا۔ وہ رات کو اسے بچانے لایا تھا، لیکن صبح ہوتے ہی وہ ایک ایسے طوفان کی زد میں آ گئی۔ اسے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ اجالا، اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ، شاہ زیب نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کہیں نہیں جائے گی یہ؟ تائی جان راستے میں حائل ہو گئی۔ تم نے جو کیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ شاہ زیب نے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ ایک طرف ایک خوفزدہ معصوم لڑکی تھی جسے اپنی جسمانی تبدیلیوں کا علم تک نہ تھا، اور دوسری طرف ایک ایسا معاشرہ اور سوچ جو بنا تحقیق کیے صرف ظاہری حالات دے کر
کردار کے پرخچے اڑانے کو تیار تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب شاہ زیب کو احساس ہوا کہ اب اجالا کی حفاظت کے لیے اسے ڈھال بننا پڑے گا۔ حساب میں دوں گا، شاہ زیب نے تائی جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، لیکن ابھی اگر کسی نے اجالا کا راستہ روکا تو اس کی گردن تن سے الگ کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، اور آپ مجھے جانتی ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اجالا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ نکال کر لے جانے لگا، جبکہ پیچھے تائی جان کی آوازیں اور الزامات کی بوچھار تھی کہ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی باہر کا شور جیسے کٹ گیا، مگر اندر کی فضا پہلے سے زیادہ بھوجل ہو گئی۔ وہ چند قدم چل کر چارپائی کے پاس پہنچی، مگر بیٹھنے سے پہلے ہی جیسی ہمت جواب دے گئی اور وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے اور سانس بے ترتیب تھی۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی تائی جان کے الفاظ گونج رہے تھے، بے حیا بد چلن۔ اس نے فوراً دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیا اور سر زور سے ہلایا۔ نہیں، میں ایسی نہیں ہوں۔ اس کی آواز ٹوٹ کر نکلی، مگر آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ جھک کر گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ کمرے کی سادگی اور خاموشی اس کے دکھ کو اور گہرا کر رہی تھی۔ وہی دیواریں جو ہمیشہ اس کی خاموشی کی عادی تھیں، آج اس کے ٹوٹنے کی گواہ بن رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور شاہ زیب اندر آیا۔ اس نے اجالا کو اس حال میں دیکھا تو اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ اس کے چہرے پر سختی آئی، مگر آنکھوں میں واضح تکلیف تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ اجالا، اس کی آواز نرم تھی، مگر اس میں عجیب سی مضبوطی بھی تھی۔ اجالا نے سر نہیں اٹھایا، بس سسکیاں تیز ہو گئی۔ میری طرف دیکھو، اس نے دھیرے سے کہا۔ چند لمحے بعد اجالا نے لرزتے میں چہرہ اٹھایا، آنکھیں سرخ اور بھیگی ہوئی تھیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ وہ سب جھوٹ بول رہی ہیں نا؟ شاہ زیب نے بغیر توقف کے کہا۔ ہاں، جھوٹ، تم نے کچھ غلط نہیں کہا۔ اس کی آواز میں ایسی قطعی تھی کہ اجالا ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ لیکن سب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں واقعی… اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ شاہ زیب نے گہرا سانس لیا۔ لوگ سچ نہیں دیکھتے اجالا، وہ بس وہی مانتے ہیں جو ان کے سامنے ہو، مگر حقیقت نہیں بدلتی۔ وہ تھوڑا اور قریب ہوا۔ تم جیسی ہو ویسی ہی ہو، صاف اور معصوم۔ کسی کے الزام سے کوئی انسان گندا نہیں ہو جاتا۔ اجالا کی آنکھوں سے آنسو بھر بھر بہنے لگے، مگر اس بار ان میں صرف خوف نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، وہ پھر بھی مجھے کچھ کہیں گے؟ شاہ زیب کے چہرے پر سختی لوٹ آئی۔ کہیں گے، لیکن اب ہر جواب میں دوں گا۔ اب کوئی تمہیں اکیلا نہیں سمجھے گا۔ اجالا نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ اس کے لہجے میں ایسا یقین تھا جو اسے تھام رہا تھا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ شاہ زیب چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، کیونکہ تم میری ذمہ داری ہو، اور اب میں تمہیں کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، مگر یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس میں ایک انجانا سا تحفظ شامل ہو چکا تھا۔ اجالا نے دھیرے سے آنسو پوچھے، اور پہلی بار اس کے دل کا خوف تھوڑا سا کم ہوا، جیسے اس ویران کمرے میں اسے کسی کا ساتھ مل گیا ہو۔ ہر طرف ایک پراسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاہ زیب اپنی کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا لان کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں مولی پودوں کو پانی دے رہا تھا، مگر اس کی نگاہیں اس منظر سے کہیں زیادہ اپنے بکھرے ہوئے خیالات میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ ماضی کی انہی دھندلی گلیوں میں کھو گیا تھا جہاں سے اجالا کے ساتھ اس کے رشتے کی بنیاد پڑی تھی۔ 2 سال پہلے وہ برسات کی ایک طوفانی اور خوفزدہ کر دینے والی رات تھی۔ آسمان مسلسل گرج رہا تھا، اور بجلی کی کڑک سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے حویلی کی دیواریں بھی لرز رہی ہوں۔ بارش کی تیز بوندیں کھڑکیوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی۔ اسی سناٹے کو اچانک فون کی گھنٹی نے چیر ڈالا، اور سب کے دل ایک لمحے کو رک سے گئے۔ جو خبر ملی وہ کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ اجالا کے والدین، شاہ زیب کے چچا زبیر اور چچی، اسلام آباد سے واپسی پر ایک ہولناک کار حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ گاڑی گہری کھائی میں جا کر گری تھی، اور دونوں موقع پر ہی خالق کے حقیقی سے جا ملے تھے۔
حویلی میں جیسے کہراں مچ گیا، ہر طرف سسکیاں، آہیں اور ماتم کی فضا پھیل گئیں، مگر اصل مسئلہ تدفین کے بعد سر اٹھا کر سامنے آیا۔ 13 سالہ اجالا جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، اب اس وسیع دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اسی شام حویلی کے بڑے دیوان خانے میں خاندان کے بزرگ جمع تھے۔ فضا بوجھل تھی اور ہر چہرہ کسی نہ کسی فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب سے اونچی مسند پر حسنین مرزا بیٹھے تھے اور ان کے برابر میں صبا بیگم، جن کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سرد مہری اور آنکھوں میں سختی تھی اور جھلک تھی۔ شہزیب کے والد جاوید مرزا سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے، جیسے ہر لفظ ان کے لیے بوجھ بن چکا ہو۔ لڑکی کم عمر بھی ہے اور اب اکیلی بھی، ایک بزرگ نے حقہ گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ زبیر تو چلا گیا، اب اس کی بیٹی کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ ذمہ داری تو ہم سب کی ہے، خاندان کی ہے۔ حسنین مرزا کی گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ لیکن زمانہ ٹھیک نہیں، ایک جوان ہوتی لڑکی کا یوں بغیر کسی سہارے کے رہنا مناسب نہیں، کل کے لوگ باتیں بنائیں گے۔ صبا بیگم نے ناگواری سے لب کھولے۔ میں تو پہلے ہی زبیر کو سمجھاتی تھی کہ اپنی جائیداد کا کچھ بندوبست کر لے، اب یہ سب ہمارے سر آ پڑا ہے۔ میری اپنی کوئی اولاد نہیں، میں کیوں یہ بوجھ اٹھاؤں؟ اور پھر گھر میں جوان لڑکے بھی ہیں، کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو بدنامی بھی ہماری ہی ہوگی۔ جاوید مرزا یہ سن کر تڑپ اٹھے۔ بھابھی، وہ ایک معصوم بچی ہے، ابھی تو اسے اپنے ماں باپ کے جانے کا یقین بھی نہیں آیا ہوگا، اور آپ یہ سب؟ میں حقیقت کی بات کر رہی ہوں جاوید، صبا بیگم نے بات کاٹ دی۔ بہتر یہی ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے، رخصتی جب وقت آئے تب ہو جائے، مگر کم از کم اس کا ایک نام تو ہوگا، ایک پہچان۔ یہ فیصلہ بھی بظاہر حسنین مرزا کا تھا، مگر اس سوچ کے پیچھے بھی صبا بیگم کی ہی مرضی کار فرما تھی۔ ان کی نظریں ایک لمحے کو شہزیب پر جا ٹھہری، جیسے سب کچھ پہلے ہی طے ہو چکا۔ شہزیب سے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ حسنین مرزا نے آخر کار فیصلہ سنا دیا۔ شہزیب کو فوراً یونیورسٹی سے بلایا گیا۔ وہ جب حویلی پہنچا اور ساری بات سنی تو اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اجالا، وہ تو اس کے لیے ہمیشہ ایک ننھی سی بچی رہی تھی، ایک ایسی معصوم ہستی جسے وہ کبھی گود میں اٹھا کر ہنسایا کرتا تھا۔ اس نے انکار کرنا چاہا، دل نے بہت مزاحمت کی، مگر پھر اس کی نظر اپنے باپ کے بے بس آنکھوں پر پڑی اور کونے میں سہمی بھی اجالا پر، جو خوفزدہ ہو کر ہر چہرے کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی دنیا پہلے ہی ٹوٹ چکی ہو۔ اور اسی لمحے شہزیب خاموش ہو گیا۔ وہ نکاح ایک سادہ سی تقریب میں ہوا تھا۔ اجالا کو تو شاید خبر بھی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ بس اپنی ماں کو یاد کر کے روئی جا رہی تھی۔ شہزیب نے قبول ہے کہا اور اسی لمحے دل میں عہد کیا تھا کہ وہ اس یتیم بچی کا محافظ بنے گا، اور اب تک اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اپنے اس وعدے کو خاموشی سے نبھاتا رہے، لیکن آج اسی کے نام نے اجالا کو بدنام کر دیا تھا۔ دروازہ کھلا اور جاوید مرزا اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر تفتیش کی لکیریں پہلے سے کہیں زیادہ گہری تھیں۔ شہزیب، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ انہوں نے رنجیدگی سے پوچھا۔ تمہاری تائی پورے گھر میں طوفان مچائے بیٹھی ہے، ملازم آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، تم نے ایسا موقع کیوں دیا انہیں؟ شہزیب نے آہستہ سے مڑ کر باپ کی طرف دیکھا، آنکھوں میں تھکن اور ضبط کی ملی جلی کیفیت تھی۔ بابا، آپ اچھی طرح جانتے اجالا کیسی ہے، وہ بچی ہے، اسے اپنی ذات کا بھی پورا ہوش نہیں، رات اسے… وہ یکدم رک گیا، لفظ جیسے گلے میں ہی اٹک گئے۔ وہ باپ کے سامنے وہ حقیقت نہیں رکھ سکتا تھا جو اجالا کی عزت سے جڑی ہوئی تھی۔ اسے ایک مسئلے کی وجہ سے میری مدد کی ضرورت تھی بابا، وہ ڈری ہوئی تھی، میں اسے مرنے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جاوید مرزا نے گہری سانس لی اور آگے بڑھ کر بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتا ہوں بیٹا، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، لیکن تم اپنی تائی کو نہیں جانتے۔ ان کے دل میں جو کرواہٹ ہے نا، وہ برسوں کی ہے، اولاد نہ ہونے کی محرومی نے انہیں اندر سے سخت کر دیا ہے۔ وہ اجالا کو کبھی قبول نہیں کریں گی، کیونکہ وہ زبیر کی بیٹی ہے، اور زبیر ہمیشہ سے ان کی آنکھوں میں کھٹکتا رہا ہے، اور اب اجالا کی معصومیت اور اس کی خوبصورتی بھی ان کے لیے ایک اور زخم بن چکی ہے۔
شاہزیب نے بے بسی سے دونوں ہاتھ بالوں میں پھیرے۔ تو میں کیا کروں بابا؟ کیا اسے اس عورت کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں جو اسے ہر لمحہ اذیت دیتی ہے؟ اس کی آواز میں پہلی بار واضح بے چینی جھلکی۔ نہیں، جاوید مرزا نے مضبوطی سے سر نفی میں ہلایا، لیکن اب تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ صبا بھابھی اب خاموش نہیں بیٹھیں گی، وہ اس بات کو بنیاد بنا کر کچھ بڑا کھیل کھیلنے والی ہے۔ تمہیں اجالا کو سنبھالنا ہوگا۔ وہ لمحہ بھر کو رکے، پھر آہستہ مگر واضح لہجے میں بولے، اور شاید اب اس نکاح کو رخصتی میں بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ شہزیب جیسے سرخ ہو کر ساکت رہ گیا۔ رخصتی؟ بابا وہ ابھی ذہنی طور پر بچی ہے۔ اس کی آواز بھی ہلکی سی مزاحمت تھی۔ تو پھر اسے بڑا کرو شاہزیب، جاوید مرزا نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے دنیا کے طور طریقے سکھاؤ، اسے یہ احساس دلاؤ کہ وہ صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ تمہاری بیوی ہے، کیونکہ اگر تم نے اسے مکمل تحفظ نہ دیا تو یہ حویلی والے اسے بد چلن ثابت کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ کمرے میں ایک بھوجل خاموشی چھا گئی۔ شہزیب نے نظر جھکا لی۔ اس کے ذہن میں اجالا کا معصوم چہرہ گھوم گیا، جو ہر بات پر ڈر کر اس کے پیچھے چھپ جاتی تھی۔ کیا وہ واقعی اس معصومیت کو اس دنیا کے حساب سے بدل سکتا تھا، یا پھر یہ حویلی ہی اسے نگل جائے گی؟ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں ایک اور عہد کیا۔ دوسری طرف صبا بیگم اپنے خاص کمرے میں گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سامنے میز پر طرح طرح کے لوازمات سجے تھے، لیکن ان کی بھوک مٹ چکی تھی۔ البتہ دوسروں کی عزت اچھالنے کی اشتہا ابھی باقی تھی۔ سامنے چھوٹی ملازمہ شمیم کھڑی تھی، جو گھر بھر کی خبریں ادھر سے ادھر کرنے میں ماہر تھی۔ بی بی جی، میں نے خود دیکھا تھا، چھوٹی بی بی روتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی، کھانا بھی نہیں کھایا۔ شمیم نے نمک مرچ لگاتے ہوئے کہا۔ صبا بیگم نے حقارت سے منہ بنایا۔ روئے گی تو صحیح، چوری پکڑی گئی ہے نا اس بیچاری کی۔ میں تو پہلے دن سے جانتی تھی کہ یہ لڑکی بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، وہ بھی ایسی ہی تھی، مظلوم بن بن کر میرے دیور کو انگلیاں پڑنا چاہتی تھی۔ اب یہ بیٹی بھی وہی کر رہی ہے۔ لیکن بی بی جی، شمیم نے ادھر ادھر دیکھ کر رازدانہ انداز میں کہا۔ شاہزیب صاحب تو بہت غصے میں تھے صبح، کہہ رہے تھے جو اجالا کو کچھ کہے گا اس کی لاش گرا دوں گا۔ صبا بیگم کی آنکھوں میں انگارے دہ گھٹے۔ دیکھا، جادو دیکھو اس چھوٹی سی لڑکی کا۔ شہزیب جیسا تابیدار لڑکا اب تائی کے سامنے کھڑا ہوگا، یہ سب اس لڑکی کی پٹی پڑائی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی تصویر میز پر پٹکی۔ لیکن میں بھی صبا بیگم ہوں، حسنین مرزا کی بیوی، اس حویلی کی بڑی۔ میں اسے بے حیا کو اس گھر کی بہو بن کر راج نہیں کرنے دوں گی۔ میں نے سوچا تھا کہ یتیم ہے، نوکرانیوں کی طرح پڑی رہے گی، ثواب ملے گا، لیکن یہ تو مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ آپ کیا کریں گی بی بی جی؟ شمیم نے تجسس سے پوچھا۔ صبا بیگم کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ ابھی تو میں نے صرف چنگاری سلگائی ہے شمیم، اب دیکھنا میں آنکھ کیسے لگاتی ہوں۔ شام کو خاندان کے باقی لوگ آ رہے ہیں، میں سب کے سامنے اس بات کو رکھوں گی۔ یا تو شہزیب کو اپنی غلطی ماننی پڑے گی، یا پھر اس لڑکی کو کردار کی گواہی دینی پڑے گی۔ اور یاد رکھنا، عورت کا کردار کانچ کی طرح ہوتا ہے، ایک بار دراڑ پڑ جائے تو جڑتا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں ایسی سختی آ گئی جیسے وہ پہلے ہی کوئی فیصلہ سنا چکی ہوں، اور اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک خطرناک منصوبہ پوری طرح شکل اختیار کر گیا تھا۔ ایک ایسا منصوبہ جس پہ نہ صرف اجالا کی عزت داؤ پر لگنے والی تھی، بلکہ شاہزیب کی غیرت کو بھی سب کے سامنے آزمایا جانا تھا، اور شمیم جو اب تک صرف خبریں لانے لے جانے والی تھی، اس کھیل کی ایک اہم مہرہ بننے والی تھی، کیونکہ صبا بیگم نے اسے قریب بلا کر دھیمی آواز پہ کچھ ایسا کہا جس پر شمیم کی آنکھیں پھیل گئیں، مگر اگلے ہی لمحے وہ سر ہلا کر راضی ہو گئی۔ حویلی کی فضا میں آنے والی شام کے ہنگامے کی آہٹ آپ سے ہی سنائی دینے لگی تھی۔ شاہزیب جو اپنے کمرے سے نکل کر باہر کی طرف جا رہا تھا، اس کا خاص وفادار ملازم بھی آگے اس کے ساتھ تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن کچھ کم ہوئی تھی۔ تبھی کسی نے نرمی سے پکارا تھا، شاہزیب بھائی۔ وہ روحان سی آواز میں بولی، تائی جان کہی تھی کہ میں گندی لڑکی ہوں، میں نے کیا کیا ہے؟
شاہزیب کا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور ساتھ ہی ملازم کو اشارے سے واپس بھیجا تھا۔ اجالا، شاہزیب نے نرمی سے پکارا۔ اجالا نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ شاہزیب کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو تیرنے لگے۔ شاہزیب بھائی، اس نے کچھ کہنا چاہا تو شاہزیب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ اسے گاڑی میں اپنے مقابل بٹھا تھا۔ وہ اس کی طرف مڑا۔ تم نے کچھ نہیں کیا اجالا، تائی کی عادت ہے، وہ ایسے ہی بولتی ہیں۔ تم ان کی باتوں پر دھیان مت دیا کرو۔ اب تم بڑی ہو رہی ہو، لوگوں سے خوف کھانے کے بجائے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرو۔ لیکن شاہزیب بھائی، سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ حویلی کے لوگ مجھے اب یہاں نہیں رہنے دیں گے، اجالا نے سسکتے ہوئے کہا۔ شاہزیب نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ اس کی معصومیت شاہزیب کا دل چکر لینے والی تھی۔ وہ سب جانتا تھا، خاموش تھا۔ لیکن اب نہیں اجالا، تمہیں میرے ہوتے کسی کی اتنی جرأت نہیں ہے۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ اجالا نے اسبات میں سر ہلایا۔ سب سے زیادہ۔ تو پھر میری بات یاد رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اب تمہیں تھوڑا بہادر بننا پڑے گا۔ تائی جان اور باقی لوگ شاید کچھ کڑوی باتیں کریں، تمہیں رونا نہیں ہے۔ اگر تم روگی تو وہ سمجھیں گے کہ تم کمزور ہو یا تم نے واقعی کوئی غلطی کی ہے۔ میں کوشش کروں گی، اجالا نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ شاباش، آج تم شاہزیب کے ساتھ باہر جا رہی ہو۔ کسی اچھی سی جگہ بیٹھ کر بہت سی باتیں کریں گے اور پھر کھانا بھی کھائیں گے۔ اجالا نے معصوم مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ سے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ صرف دلاسے سے کافی نہیں ہوں گے۔ صبا بیگم کی دشمنی صرف زبانی کلامی نہیں تھی، وہ ایک گہری نفسیاتی جنگ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہزیب کی کمزوری اجالا ہے اور اجالا کی کمزوری اس کی ناسمجھی۔ شاہزیب نے جیب سے فون نکالا اور اپنے ایک وکیل دوست کو میسج کیا۔ مجھے نکاح نامے کی قانونی پہلوؤں پر بات کرنی ہے، اور یہ بھی پتہ کرو کہ اگر خاندان والے کسی لڑکی پر بہتان لگائے تو قانونی چارہ جوئی کیسے کی جا سکتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ قدم حویلی میں بغاوت کے مترادف ہوگا، لیکن جنگ کا بغل بچ چکا تھا اور پہلا وار تائی جان نے کیا تھا، لیکن آخری وار شاہزیب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ ابھی لاؤنج میں داخل ہوا ہی اور ہو ہی رہا تھا کہ پیچھے سے تائی جان کی اونچی آواز سنائی تھی۔ ارے آ گئے یہ دونوں؟ بھائی صاحب، ذرا پوچھو اپنے لاڈلے بھتیجے سے کہ آج کل راتوں کو کون سے گل کھلا رہا ہے۔ شاہزیب کے قدم رک گئے جبکہ اجالا سہم سی گئی۔ نیچے لاؤنج میں اس کے والد کے علاوہ اس کے پھپھا اور تایا بھی موجود تھے۔ تائی جان نے اپنی عدالت سجا لی تھی۔ شاہزیب نے گہری سانس لی اور اپنی آستین کے کف درست کیے اور سر اٹھایا۔ اب بھاگنے کا وقت نہیں تھا، اب سامنا کرنے کا وقت تھا۔ اجالا، تم اندر جاؤ، وہ ذرا سخت لہجے میں بولا تو وہ اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ لاؤنج میں دیوان خانے کے بھاری مخملی صوفے پر خاندان کے بزرگ پرجمان تھے۔ مرکزی صوفے پر حسنین مرزا اپنی چھڑی ہاتھ میں تھامے پیشانی پر گہری شکلیں ڈالے بیٹھے تھے۔ ان کے دائیں جانب صبا بیگم تھی جن کا چہرہ فتح مندانہ غرور سے تمتمایا ہوا تھا۔ بائیں جانب شاہزیب کے والد جاوید مرزا سر جھکائے گہری سوچ میں گم تھے۔ سامنے والے صوفے پر پھپھا اور خاندان کے دیگر قریبی رشتہ دار بیٹھے تھے جو اس ہنگامی بلاوے پر جمع ہوئے تھے۔ شاہزیب سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کے ہر قدم کی چاپ لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اوپر گیلری کی طرف دیکھا جہاں ستون کے پیچھے چھپی اجالا کا دوپٹہ نظر آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ وہیں کھڑی کانپ رہی ہے۔ اس خیال نے شاہزیب کے اندر ابلتے ہوئے لاوے کو مزید بھڑکا دیا۔ آ گیا ہمارا پارسا بھتیجا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شرم سے کمرے میں ہی بند رہے گا، مگر یہاں تو آنکھوں میں حیا نام کی چیز ہی باقی نہیں رہی۔ سریعام اس آوارہ بدچلن کے ساتھ رنگ رلیاں بنا رہا آ رہا ہے اور الٹا ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ شاہزیب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا کمرے کے وسط میں آیا اور اپنے والد اور تایا کے سامنے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ حسنین مرزا نے گلا کھنکارا۔ شاہزیب، تم جانتے ہو ہم سب یہاں کیوں ہیں؟ جی تایا ابا۔ شاہزیب کی آواز سپاٹ تھی۔
تائی جان نے یقیناً میرا اور اجالا کا تماشا لگانے کے لیے یہ محفل سجائی ہے، لیکن وہ بیوی ہے میری، اس حویلی کے سردار کی بیوی، اس حویلی کی سردارنی۔ زبان سنبھال کر بات کرو شاہ زیب، صبا بیگم چیخی۔ تماشا میں نے نہیں، تم نے اور اس زبیر کی بیٹی نے لگایا ہے۔ پوری حویلی میں باتیں ہو رہی ہیں کہ رات کے پچھلے پہر وہ تمہارے کمرے میں تھی، تمہارے بستر پر، تمہارے کپڑوں میں۔ کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو؟ شاہ زیب نے ایک گہری سانس لی اور پہلی بار اپنی تائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ میں انکار نہیں کر رہا، وہ میرے کمرے میں تھی، میرے بستر پر تھی یا میرے کپڑوں میں، تو بیوی تھی میری۔ لوگ شادی کرتی ہی کیوں ہے؟ ہال میں موجود تمام لوگوں کے منہ سے دبی دبی ہائی نکلی۔ جاوید مرزا نے تڑپ کر بیٹے کو دیکھا۔ صبا بیگم نے تالی بجائی۔ سنا آپ نے سب، یہ ہے اس کی سچائی۔ اعتراف جرم کرائے۔ ارے میں تو پہلی کہتی تھی کہ یہ لڑکی منحوس ہے، اپنی ماں کی طرح بے راہ رو۔ بس! شاہ زیب کی دھار نے صبا بیگم کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز اتنی بلند اور روبدار تھی کہ حسنین مرزا بھی اپنی جگہ سے ہل گئے۔ ایک لفظ اور نہیں تائی جان، ایک لفظ بھی نہیں۔ شاہ زیب نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ بہت سن لی میں نے آپ کی بددرانی، بہت لحاظ کر لیا آپ کے سفید بالوں کا اور اس رشتے کا، لیکن آج اگر کسی نے میری منقوہ کے کردار پر انگلی اٹھائی تو میں بھول جاؤں گا کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہے۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ صبا بیگم ہکلا گئی۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ شاہ زیب کا لہجہ اب برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ وہ مڑا اور اپنے تایا اور والد کو مخاطب کیا۔ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ رات میرے کمرے میں کیوں تھی؟ کیونکہ یہ حویلی جسے آپ لوگ عزت کا مینار کہتے ہیں، در حقیقت ایک جہنم ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ایک یتیم بچی جو جوان ہو رہی ہے، اس سے بتانے والا کوئی نہیں کہ اس کے جسم کے ساتھ کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ شاہ زیب نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، آپ کو شرم آنی چاہیے تائی جان، آپ اس گھر کی بڑی ہیں، ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ کل رات وہ بچی خون دے کر سمجھی کہ اسے کینسر ہو گیا ہے اور وہ مرنے والی ہے۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی، سیڑھیوں کے نیچے چھپ کر اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کبھی اسے پاس بٹھا کر یہ نہیں سمجھایا کہ یہ فطری عمل ہے۔ لاؤنج میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ مردوں نے شرمندگی سے سر جھکا لیے، جبکہ صبا بیگم کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ میرے پاس روتی ہوئی آئی کہ مجھے بچا لیں۔ شاہ زیب نے بات جاری رکھی۔ میں اسے اپنے کمرے میں نہ لے جاتا تو کہاں لے جاتا؟ آپ کے پاس، جو اسے دیکھتے ہی تانوں کی تیر چلانا شروع کر دیتی ہیں، یا ان ملازموں کے پاس جو آپ کی چغلیوں کے ڈر سے اس کے پاس نہیں بھٹکتے؟ یہ جھوٹ بک رہا ہے۔ صبا بیگم نے سنبھلنے کی کوشش کی۔ یہ سب کہانیاں ہیں۔ اگر ایسا تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ اسے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ شاہ زیب نے ان کی بات کاٹی۔ وہ آپ سے اتنا ڈرتی ہے جتنا موت سے بھی نہیں ڈرتی۔ اور آپ نے کیا کیا؟ صبح اٹھتے ہی بنا پوچھے بنا تحقیق کیے اس معصوم پر وہ الزام لگا دیا جو اس کی روح کو چھلنی کر گیا۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ وہ آپ کے دیور کی بیٹی ہے، خون گندا ہے اس کا۔ صبا بیگم پھر سے اپنے زہر پر اتر آئیں۔ ماں بھی ایسی تھی، باپ بھی لاپرواہ تھا، اب بیٹی گل کھلا رہی ہے۔ تم مرد ہو شاہ زیب، تم بہک گئے ہوگے، لیکن عورت کو اپنی حدود پتہ ہونی چاہیے۔ میں اس لڑکی کو اب ایک لمحہ اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی، یا تو یہ گھر چھوڑے گی یا میں۔ جاوید مرزا کھڑے ہو گئے۔ بھابھی، خدا کا خوف کرے، بچی ہے وہ، بچی نہیں ہے، آفات ہے۔ صبا بیگم نے ضد سے کہا، میرے گھر کا ماحول خراب کر رہی ہے۔ حسنین صاحب فیصلہ کیجیے، اگر یہ لڑکی یہاں رہی تو میں یہ حویلی چھوڑ دوں گی۔ حسنین مرزا کشمکش میں تھے۔ بیوی کا دباؤ اور بھتیجے کی دلیل دونوں اپنی جگہ تھے۔ شاہ زیب بیٹا، بات تو تمہاری تائی کی بھی ٹھیک ہے، دنیا باتیں بناتی ہیں، جوان لڑکا لڑکی ایک چھت کے نیچے، اور پھر ایسا واقعہ، ہم کس کس کا منہ بند کریں گے؟ شاہ زیب نے افسوس سے اپنے تایا کو دیکھا۔ دنیا باتیں نہیں بناتی تایا جان، اس حویلی میں ہی ہر اپنا بناتا ہے۔ دنیا کو تو خبر بھی نہیں کہ چار دیواری کے اندر ہم یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اس نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں تایا جان، فیصلہ ہونا چاہیے، اور فیصلہ میں کروں گا۔ سب کی نظریں شاہ زیب پر جم گئی۔ یہ گھر اب گھر نہیں رہا، ایک عدالت بن چکا ہے، اور ہر روز میری بیوی کو مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ میں تھک گیا ہوں اس روز روز کے تماشے سے۔ میں اپنی بیوی کو مزید اس ذہنی اذیت میں نہیں رکھ سکتا۔ اس نے صبا بیگم کی طرف دیکھا۔ آپ چاہتی ہیں نا کہ اجالا آپ کی نظروں سے دور ہو جائے؟ مبارک ہو، آپ کی خواہش پوری ہونے والی ہے۔
شاہ زیب نے بلند آواز میں اعلان کیا، آنے والے جمعے کو اجالا کی رخصتی ہوگی۔ ہال میں جیسے بم پھٹ گیا۔ جمعے کو؟ یعنی صرف 4 دن بعد؟ پھپھا جی نے حیرت سے پوچھا، اتنی جلدی کیسے انتظام ہوگا؟ مجھے کوئی انتظام نہیں کرنا، کوئی ڈھول تاشے نہیں بجانے، کوئی بارات نہیں سجانی۔ شاہ زیب نے حتمی لہجے میں کہا، وہ میرے نکاح میں ہے، میں صرف اسے رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اور لے کر کہاں جاؤ گے؟ جاوید مرزا نے فکر مندی سے پوچھا۔ اوپر والے پوشن میں۔ وہاں بھی تو؟ نہیں بابا، شاہ زیب نے والد کی بات کاٹی، اس حویلی کے کسی کونے میں اجالا محفوظ نہیں ہے، اس کی روح زخمی ہو رہی ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اجالا کو لے کر لندن شفٹ ہو رہا ہوں۔ لندن؟ حسنین مرزا اور صبا بیگم کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ جی، شاہ زیب نے مضبوطی سے کہا، میرا بزنس وہاں پہلے سے ہی سیٹل ہے، میں اسے ریموٹلی ہینڈل کرتا تھا، لیکن اب میں مستقبل طور پر وہیں جا رہا ہوں۔ میری اور اجالا کی فلائٹس ہفتے کی صبح کی بک ہو چکی ہے۔ صبا بیگم کے چہرے پر رنگوں کا ایک طوفان امڑ آیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اجالا ذلیل ہو کر گھر سے نکلے، لیکن یہاں تو بازی ہی پلٹ گئی تھی۔ شاہ زیب اسے ملکہ بنا کر اس گھٹن زدہ ماحول سے آزاد کروا کر لے جا رہا تھا۔ تم اپنے باپ کو چھوڑ کر جاؤ گے اس لڑکی کی خاطر؟ صبا بیگم نے آخری جذباتی پتا پھینکا۔ شاہ زیب نے مسکرا کر والد کو دیکھا۔ بابا جانتے ہیں کہ میں انہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ جب چاہے ہمارے پاس آئے رہیں، وہ میرے سر کا تاج ہے، لیکن میں اس گھر کے زہریلے ماحول میں اپنی آنے والی نسل نہیں پال سکتا۔ پھر وہ صبا بیگم کی طرف مڑا۔ تائی جان، آپ کو اولاد کی کمی محسوس ہوتی تھی نا؟ شاید اللہ نے اسی لیے نہیں دی، کیونکہ آپ کے پاس جو پہلے سے موجود یتیم بیٹی تھی، آپ اس کی ماں نہ بن سکی، آپ نے اسے بوجھ سمجھا، کانٹا سمجھا۔ اب یہ کانٹا ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے نکل رہا ہے۔ خوشیاں منائیں، مٹھائیاں بانٹیں۔ شاہ زیب نے چاروں طرف دیکھا۔ جمعے کی نماز کے بعد رخصتی کی دعا ہوگی، جس کو شرکت کرنی ہو اس کا سوغات ہے، جو آنا نہ چاہے اس کا شکریہ۔ یہ کہہ کر شاہ زیب مڑا اور تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کے پیچھے لاؤنج میں ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ صبا بیگم ہارے میں جواری کی طرح صوفے پر ڈھیسی گئیں۔ ان کا وار الٹا پڑ گیا تھا۔ انہوں نے شاہ زیب کو اجالا سے متنفر کرنا چاہا تھا، لیکن ان کی نفرت نے شاہ زیب کو اجالا کا سب سے مضبوط محافظ بنا دیا تھا۔ شاہ زیب جب اوپر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اجالا ستون کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، شاید تحفظ کا احساس۔ اس نے نیچے ہونے والی ساری گفتگو سن لی تھی۔ شاہ زیب اس کے قریب رکا۔ سن لیا تم نے؟ اجالا نے سر ہلایا۔ ہم جا رہے ہیں، ہاں، بہت دور، جہاں کوئی تائی جان نہیں ہوں گی، کوئی تانے نہیں ہوں گے، کوئی عدالت نہیں لگے گی۔ شاہ زیب نے نرمی سے کہا، صرف تم اور میں اور سکون۔ لیکن شاہ زیب بھائی، اجالا ہچکچائی، میں تو کچھ بھی نہیں جانتی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ بیوی کیسے بنتے ہیں، گھر کیسے سنبھالتے ہیں، آپ میرے ساتھ کیسے رہیں گے؟ شاہ زیب نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں کچھ بننے کی ضرورت نہیں اجالا، بس تم ایسے ہی رہنا، باقی سب ہم مل کر سیکھ لیں گے۔ میں تمہیں لندن لے جا کر سب سے پہلے ایک اچھے کالج میں داخلہ دلواؤں گا، تم پڑھو گی، دنیا دیکھو گی، اپنے اندر اعتماد پیدا کرو گی۔ میں تمہیں ایک ڈری ہوئی بچی سے ایک مضبوط عورت بننے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اگر میں نہ بن سکی تو؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تو پھر میں ہمیشہ تمہارے آگے ڈھال بن کر کھڑا رہوں گا، جیسے آج کھڑا تھا۔ شاہ زیب کی آواز میں وعدہ تھا۔ اجالا نے پہلی بار شاہ زیب کی آنکھوں میں وہ جذبہ دیکھا جو ہمدردی سے کچھ بڑھ کر تھا۔ اسے اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ اس شخص کا ہاتھ تھام کر وہ دنیا کے کسی بھی طوفان سے ٹکرا سکتی ہے۔ شاہ زیب نے گھڑی دیکھی۔ جاؤ اپنا سامان پیک کرنا شروع کرو، صرف ضروری چیزیں لینا، وہ کپڑے مت رکھنا جو تمہیں اس گھر کی یاد دلائیں، ہم سب کچھ نیا خریدیں گے، نئی زندگی، نئی شروعات۔ اجالا اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کے قدموں میں ایک نئی جان تھی۔ شاہ زیب وہیں ریلنگ کے ساتھ کھڑا نیچے دیکھتا رہا۔ نیچے لاؤنج میں اب چائے مغیت شروع ہو چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب باتیں مزید بڑھیں گی، خاندان والے اسے زن مرید کہیں گے، باغی کہیں گے، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس نے موبائل نکالا اور ٹریول ایجنٹ کو کنفرمیشن کا میسج بھیجا۔
ٹکٹس کنفرم کر دیں، ہم جا رہے ہیں۔ اس نے ایک نظر حویلی کی اونچی دیواروں کو دیکھا جو صدیوں سے بہت سے راز اور ظلم اپنے سینے میں دفن کیے کھڑی تھی۔ آج شاہ زیب نے اس دیوار میں ایک شگاف ڈال دیا تھا۔ اس نے روایت اور فرسودگی کے بت کو توڑ کر ایک نئی راہ منتخب کی تھی۔ اگلے 4 دن حویلی میں عجیب افراتفری کے عالم میں گزرے۔ صبا بیگم نے احتجاجاً اپنے کمرے سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ جاوید مرزا اداس تھے مگر بیٹے کے فیصلے پر راضی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شاہ زیب کا فیصلہ درست ہے۔ جمعے کا سورج طلوع ہوا تو حویلی میں وہ گہما گہمی نہیں تھی جو عموماً شادیوں والے گھروں میں ہوتی ہے، لیکن شاہ زیب کے کمرے میں روشنی تھی۔ اس نے سفید شلوار قمیض کے اوپر سیاہ واسکوٹ پہن رکھی تھی اور وہ تیار کھڑا تھا۔ اجالا کو اس کی خالہ زاد بہنوں نے تیار کیا تھا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس وہ کسی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ مستقبل کے انجانے سپنوں کی جھلک تھی۔ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، بس رسمی رخصتی تھی۔ شاہ زیب نے اجالا کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ نیچے جاوید مرزا قرآن پاک کا سایہ کیے کھڑے تھے۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو شاہ زیب نے پلٹ کر اوپر والی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہاں پردے کے پیچھے صبا بیگم کھڑی تھی۔ شاہ زیب نے سر ہلایا جیسے الوداع کہہ رہا ہو، اور ساتھ یہ پیغام بھی دے رہا تھا کہ محبت جیت گئی، نفرت ہار گئی۔ گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکلی تو اجالا نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کی نظریں سامنے سڑک پر تھیں جو سیدھی ایئرپورٹ اور پھر ایک نئی دنیا کی طرف جا رہی تھی۔ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ دبایا۔ تیار ہو؟ اجالا نے مسکرا کر شاہ زیب کو دیکھا۔ جی میرے شاہ زیب۔ اور اس چھوٹے سے لفظی تغیر نے شاہ زیب کو بتا دیا کہ اس کا فیصلہ رائے گاہ نہیں گیا تھا۔ سفر شروع ہو چکا تھا۔ لندن کا موسم آج غیر معمولی طور پر خوشگوار تھا۔ سرمئی بادلوں کے درمیان سے نکلتی ہوئی ہلکی دھوپ یونیورسٹی ہال کی اونچی عمارت کو سنہرا کر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے، لیکن آج یہ ہوا شاہ زیب کو پرسکون لگ رہی تھی۔ ہال کے اندر ہزاروں کا مجمع تھا۔ طلبہ کے سیاہ گاؤن، ہوا میں اچھلتی ٹوپیاں اور والدین کی چمکتی ہوئی آنکھیں ایک ایسا منظر پیش کر رہی تھیں جو کامیابی اور فخر سے عبارت تھا۔ شاہ زیب مرزا وی آئی پی انکلوژر میں بیٹھا تھا۔ ان 6 سالوں نے اس کے چہرے پر سنجیدگی اور وقار میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ اس کی کن پٹیوں پر چاندنی کے چند تار نمودار ہو چکے تھے جو اس کی وجاہت کو مزید بڑھا رہے تھے۔ وہ اپنی نشست پر بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ بزنس کی بڑی سے بڑی ڈیل کرتے وقت بھی اس کا دل اتنا نہیں دھڑکتا تھا جتنا آج دھڑک رہا تھا۔ اس کی نظریں اسٹیج پر جمی تھی جہاں یونیورسٹی کے ڈین مائی پرنام پکار رہے تھے۔ شاہ زیب کا ذہن ایک لمحے کے لیے ماضی کی فلم چلانے لگا۔ اسے وہ رات یاد آئی، سیڑھیوں کے نیچے اندھیرا، سسکیاں اور ایک کانپتی ہوئی لڑکی جو خون دیکھ کر سمجھ رہی تھی کہ وہ مرنے والی ہے۔ وہ اجالا جسے دنیا کا شعور نہ تھا، جسے خاندان نے کم عقل اور بوجھ کا لیبل لگا دیا تھا۔ پھر اسے لندن کی ابتدائی دن یاد آئے۔ اجالا کا اجنبی دیس میں گھبرانا، انگریزی بولتے ہوئے ہکلانا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا کتابوں سے رشتہ جڑنا۔ شاہ زیب نے اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کسی ننھے پودے کی آبیاری کی جاتی ہے۔ اس نے راتوں کو جاگ کر اسے پڑھایا، اس کی آنسو پوچھے جب وہ تھک جاتی، اور اسے یقین دلائے کہ وہ سب کر سکتی ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ڈین کی آواز ہال میں گونجی۔ اب میں اسٹیج پر اس طالب علم کو بلانا چاہوں گا جس نے نہ صرف ہماری یونیورسٹی میں سائیکالوجی کے شعبے میں ٹاپ کیا ہے بلکہ بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی اپنے نام کیا ہے۔ پلیز ویلکم مسز اجالا شاہ زیب مرزا۔ تالیوں کی گونج میں شاہ زیب کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ اسٹیج کے دائیں جانب سے وہ نمودار ہوئی، سیاہ گاؤن میں ملبوس، سر پر کانوکیشن کیپ اور چہرے پر وہ متانت اور اعتماد جو 6 سال پہلے تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ چل رہی تھی تو لگ رہا تھا جیسے وہ اجالا ہے ہی نہیں، یہ کوئی اور عورت ہے جس نے اپنی تقدیر خود لکھی ہے۔ اجالا اسٹیج کے وسط میں آئی۔ اس نے ڈین سے اپنی ڈگری اور گولڈ میڈل وصول کیا۔ ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ اس نے مائک کی طرف قدم بڑھائے۔
دین نے مسکرا کر اسے اجازت دے دی۔ اجالا نے مائک کو تھاما اور ایک نظر سامنے مجمع پر ڈالی۔ اس کی نظریں بھٹکیں اور سیدھی تیسری قطار میں بیٹھے شاہزیب پر جا کر رک گئی۔ شاہزیب نے اسے دیکھ کر ہلکا سا سر ہلایا، وہی اطمینان جو وہ ہمیشہ اسے دیتا تھا۔ شکریہ۔ اجالا کی آواز صاف اور کھلکتی بھی تھی، جس میں اب ہکلاہٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔ آج میرے ہاتھ یہ ڈگری ہے اور لوگ مجھے ذہین کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ سب کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ 6 سال پہلے میں ایک ایسی لڑکی تھی جو اپنے سائے سے بھی ڈرتی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میں کم عقل ہوں، میں بوجھ ہوں اور میری جگہ صرف گھر کے کسی تاریک کونے میں ہے۔ میں زندگی کی بنیادی حقیقتوں سے اتنی انجان تھی کہ ایک معمولی سی جسمانی تبدیلی کو موت کا پیغام سمجھ بیٹھی تھی۔ شاہزیب کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں واقعی مر رہی تھی، جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر۔ میرا اعتماد قتل کیا جا چکا تھا، لیکن پھر اجالا کی آواز بھر آ گئی۔ پھر ایک شخص میری زندگی میں آیا، اس نے مجھے اندھیرے سے نکالا جب سب نے مجھ پر نااہل ہونے کی مہر لگائی۔ اس شخص نے مجھ پر شرط لگائی۔ اجالا نے اپنے میڈل اوپر اٹھایا اور اس کا رخ شاہزیب کی طرف تھا۔ یہ میڈل میرا نہیں ہے، یہ اس شخص کا ہے جس نے مجھے صرف بیوی کا درجہ نہیں دیا بلکہ مجھے انسان ہونے کا احساس دلایا، جس نے مجھے پڑھنا سکھایا، گرنا سکھایا اور پھر گر کر سنبھلنا سکھایا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر مائک پر گرا۔ شاہزیب، لوگ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ ایک ٹوٹی ہوئی عورت کو جوڑ کر مکمل تصویر بنانے کے پیچھے ایک مرد مومن کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ میری محافظ تھے، لیکن آج آپ میری پہچان ہیں۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں صرف آپ کی وجہ سے ہوں۔ یہ ڈگری آپ کے نام۔ پورے ہال میں لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے۔ شاہزیب بھی کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جنہیں چھپانے کی اس نے کوئی کوشش نہیں کی۔ تالیوں کا شور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک خاموش مکالمہ چل رہا تھا۔ تقریب کے بعد باہر لان میں طلبہ اپنے والدین کے ساتھ تصویریں بنوا رہے تھے۔ اجالا مجمع سے نکل کر سیدھی شاہزیب کی طرف آئی۔ شاہزیب نے اپنی باہیں پھیلا دی۔ اجالا اس کے سینے سے لگ گئی۔ یہ گلے ملنا رسمی نہیں تھا، اس میں 6 سالوں کی ریاضت، محبت اور شکر گزاری شامل تھی۔ مبارک ہو مس سائیکولوجسٹ۔ شاہزیب نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اس کی آواز بھاری تھی۔ اجالا نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ خوش ہیں آپ؟ خوش؟ شاہزیب نے اس کے گال کو چھوا۔ اجالا، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے زندگی کا سب سے بڑا سودا جیت لیا ہے۔ تائی جان کہتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی برباد کر دی، کاش وہ آج تمہیں دیکھ سکتی۔ اجالا کے چہرے پر ایک سایہ سا آیا، پھر مسکراہٹ میں بدل گیا۔ انہیں چھوڑے شاہزیب، وہ ماضی تھی، ہم حال میں ہیں۔ شاہزیب نے اس کے ہاتھ سے ڈگری لی اور اسے غور سے دیکھا۔ پتہ ہے اجالا، اس کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ کیا؟ تمہاری آنکھیں۔ شاہزیب نے نرمی سے کہا، وہ خوف جو اس رات سیڑھیوں کے نیچے میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ آج کہیں نظر نہیں آ رہا۔ آج ان آنکھوں میں صرف جیت ہے۔ اجالا نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے شاہزیب، آپ کو سچ بتاؤں، مجھے اب بھی ڈر لگتا ہے۔ کس بات سے؟ شاہزیب چونک گیا۔ اس بات سے کہ کہیں یہ سب خواب نہ ہو، کہیں میں آنکھ کھولوں اور خود کو دوبارہ اسی پرانی حویلی میں پاؤں۔ وہ جذباتی ہو گئی۔ شاہزیب نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور انہیں اپنے لبوں سے لگایا۔ یہ خواب نہیں اجالا، اور اگر یہ خواب ہے بھی تو میں تمہیں کبھی جاگنے نہیں دوں گا۔ ہم نے وہ پرانی حویلی، وہ پرانی سوچ بہت پیچھے چھوڑ دی ہے۔ اب ہمارا گھر یہی ہے، ایک دوسرے کے دل میں۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور اجالا کے کھلے بال اس کے چہرے پر بکھر گئے۔ شاہزیب نے محبت سے اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے عرصہ۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، شاہزیب نے شوق لہجے میں پوچھا، اب جب کہ تم ایک ماہر نفسیات بن گئی ہو اور انسانی دماغ کو پڑھ سکتی ہو، تو بتاؤ میرے دماغ میں ابھی کیا چل رہا ہے؟ اجالا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، بالکل کسی پروفیشنل ڈاکٹر کی طرح۔ آپ پھر ہنس دی۔ آپ سوچ رہے کہ اتنا خرچہ کروا دیا اس لڑکی نے، اب اس سے گھر کے کام کیسے کروایا جائے؟ شاہزیب نے قہقہہ لگایا۔
وہ دونوں وہاں کھڑے ہنس رہے تھے، بے پرواہ کہ دنیا انہیں دیکھ رہی ہے۔ غلط! شاہ زیب نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب جب کہ تم نے دنیا فتح کر لی تو کیا ہم اپنی فیملی شروع کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ شاید ایک ننھی اجالا جو اپنی ماں کی طرح ذہین ہو۔ اجالا کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا۔ وہ دونوں پارکنگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سورج اب بادلوں سے مکمل باہر آ چکا تھا اور لندن کی سڑکوں پر سنہری روشنی بکھیر رہا تھا۔ شاہ زیب نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اجالا کے بیٹھنے کا انتظار کیا۔ جب اجالا گاڑی میں بیٹھنے لگی تو ایک لمحے کے لیے رکی اور شاہ زیب کو دیکھا۔ شاہ زیب، جی جان، اس رات اگر آپ نہ آتے تو میں شاید واقعی مر جاتی۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ شاہ زیب مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں کائنات کا سارا سکون سمٹا ہوا تھا۔ اور اگر تم نہ ملتی اجالا تو میں شاید زندہ تو رہتا مگر زندگی کبھی نہ پاتا۔ تم نے مجھے مقصد دیا ہے۔ اس نے دوبارہ دروازہ بند کیا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور وہ دونوں اپنی جنت، اپنے چھوٹے سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی کی روشنی میں، رات کے سناٹے میں ان کے سائے ایک ساتھ گھلتے جا رہے تھے۔ اجالا نے کھڑکی کے باہر جھانک کر نرم لہجے میں کہا، شاہ زیب، کبھی کبھی لگتا ہے یہ سب خواب ہے، واقعی میں اتنی خوش ہو سکتی ہوں۔ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ مضبوطی سے لیا۔ یہ خواب نہیں اجالا، یہ حقیقت ہے، اور حقیقت وہی ہے جو ہم اپنے دل سے محسوس کرتے ہیں۔ تمہاری ہر خوشی میری زندگی ہے اور تمہارا ہر خوف میرا امتحان۔ اجالا نے آہستہ سے سر شاہ زیب کے کندھے پر رکھ دیا اور خاموشی سے مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی کی مشکلات جتنی بھی بڑی ہوں، اب وہ اکیلی نہیں، اس کے پاس وہ انسان ہے جو اسے سمجھتا، بچاتا اور ہر لمحہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ گاڑی گاؤں کی روشن راہوں سے گزرتی ہوئی ان کے چھوٹے سے گھر کے سامنے رکی۔ دروازہ کھلتے ہی گھر کی خاموشی اور وہ خوشبو جو مٹی اور پھولوں سے مل کر آ رہی تھی دونوں کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ شاہ زیب نے اجالا کو گود میں اٹھایا اور اندر لے آیا، جیسے وہ دنیا کی ہر تھکن اور خوف سے اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ اجالا نے آہستہ سے کہا، یہ ہمارا نیا آغاز ہے نا؟ شاہ زیب نے اسے قریب کھینچا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہاں اجالا، یہ ہمارا نیا آغاز ہے، اب سے ہر دن ہر رات تمہارے لیے تمہارے ساتھ۔ اور یوں رات کے سناٹے میں ان کے چھوٹے سے گھر میں محبت، سکون اور اعتماد کی روشنی نے ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھی، جہاں کوئی خوف، کوئی ماضی یا کوئی دکھ ان کے درمیان نہیں آ سکتا تھا۔